بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ آمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس سہانی اور دل افروز ساتھ میں طیبہ کا چاند چمکا، ایسی روشنی پھیلی کہ سیدہ آمنہ کے گھر کا گوشہ گوشہ جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ بوقت ولادت انوار کی فراوانی سے سیدہ آمنہ کا مشاہدہ اس قدر وسیع ہوا کہ انہیں شام کے محلات نظر آنے لگے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کی ولادت کی رات کو ایسا نور دیکھا کہ اس کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے اور میں نے انہیں دیکھ لیا۔ یہ تمام انوار تو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ آئے تھے۔ اس کے علاوہ آسمان سے بھی نور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس پرکیف منظر کو عثمان بن العاص کی والدہ فاطمہ یوں بیان کرتی ہیں: میں شب ولادت سیدہ آمنہ کے پاس تھی تو میں نے گھر میں جس طرف بھی نظر دوڑائی مجھے نور ہی نور نظر آیا۔ گھر پر ہی کیا موقوف، اس گھڑی تو ساری زمین بقائے نور بنی ہوئی تھی اور مشرق و مغرب دمک رہے تھے۔ میں نے ستاروں کو دیکھا، وہ جھکے پڑتے تھے اور مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ شفا بنت عوف شب ولادت سیدہ آمنہ کے پاس تھی، کہتی ہیں میرے لیے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ پاکیزہ ولادت۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو طرح طرح کی گندگی اور علائشوں سے لتھڑا ہوتا ہے، مگر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مکمل طور پر پاک و صاف تھے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے اسے پاک و صاف جنا، اس کے ساتھ ذرا سی بھی آلودگی نہ تھی، روئے زمین پر غالب، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، اقبال مند اور خصوصی بچے کی علامتیں شروع سے ہی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد ہی ایسے انداز سے ہوئی کہ قیامت کی نظر رکھنے والوں نے اس وقت بہت کچھ پڑھ کر جان لیا تھا۔ سیدہ آمنہ ولادت کی کیفیت یوں بیان کرتی ہیں: جب وہ زمین پر وارد ہوا تو دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے ہوئے تھا، پھر زمین پر ہاتھ مار کر مٹھی میں مٹی بھری اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ بعض روایات میں گھٹنے ٹیکنے کا ذکر بھی ہے۔ اس انداز سے جب آپ کی ولادت کی خبر پھیلی تو قبیلہ بنی لہب سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر فال نے کہا اگر یہ فال سچی ثابت ہوئی تو نومولود روئے زمین پر غالب ہو جائے گا۔ ناف بریدہ ختنہ شدہ۔ پیدائش کے بعد پہلا مرحلہ بچے کی ناف کاٹنے کا ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں عرب میں ختنہ کرانے کا رواج بھی تھا، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی اور اولاد اسماعیل میں بھی یہ طریقہ مروج تھا، مگر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی ناف کاٹنے کی ضرورت پڑی نہ ختنہ کی۔ وہ پیدائشی طور پر ناف بریدہ اور ختنہ شدہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ولادت ہی ناف بریدہ اور ختنہ شدہ تھے۔ کلام اولین۔ تاریخ عالم میں چند ایسے غیر معمولی بچے بھی گزرے ہیں جنہیں قادر مطلق نے بول چال کے زمانے سے پہلے ہی قوت گویائی عطا فرما دی تھی، پھر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شرف سے کیسے محروم رہ جاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دنیا میں قدم رکھتے ہی اپنی زبان حق کے ترجمان سے یہ الفاظ ادا کر کے توحید کا ڈنکا بجا دیا: جلال ربی الرفیع اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ہانڈی شک ہو گئی۔ اگر بچہ رات کو پیدا ہوتا تو عربوں کے رواج کے مطابق اس پر مٹی کی بنی ہوئی بڑی سی ہانڈی الٹ دی جاتی تاکہ صبح ہونے سے پہلے بچے پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ پس منظر اس کا کیا تھا؟ مورخین اس سلسلے میں خاموش ہیں، تاہم یہ ٹونا عربوں میں مروج ضرور تھا۔ جب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ پر بھی ہانڈی اوندھی کر دی گئی، مگر حق تعالیٰ کو کب گوارا ہو سکتا تھا کہ جو ہستی مشرکانہ اوہام پرستی پر مبنی جاہلانہ رسوم کو دنیا سے مٹانے کے لیے آئے، اس کی اپنی زندگی کا آغاز کسی وہم پر مبنی ٹونے سے ہو۔ صبح دم جب دیکھا تو ہانڈی شک ہو کر دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی اور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ آسمان کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ نعت اولین۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت عبد المطلب طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ارکان کعبہ سے آوازیں آ رہی ہیں، پھر میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ پھر جب میں نے بتوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب اوندے منہ پڑے تھے۔
سیدہ آمنہ نے پوتے کی ولادت کی اطلاع بھیجی تو یہ خوشخبری سن کر وہ اسی وقت گھر چلے آئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے اوپر عجیب قسم کے خوبصورت پرندے اڑ رہے ہیں اور گھر کے اندر سے روشنی اور مشک و عنبر سے بھی بہتر خوشبو آ رہی ہے۔ سیدہ آمنہ انہیں دیکھتے ہی کہنے لگیں، آپ کے گھر ایک عجیب سا بچہ پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب سمجھے کہ شاید عجیب الخلقت بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس لیے خوفزدہ ہو کر پوچھنے لگے، کیا صحیح سالم نہیں ہے؟ سیدہ آمنہ نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ اس کی ولادت کا انداز تعجب خیز ہے، اور بوقت ولادت جو کچھ پیش آیا بیان کر دیا۔ عبد المطلب نے پوتے کو اٹھایا، والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو سینے سے لگایا اور اسی وقت اسے لے کر اللہ کے گھر حاضر ہوئے اور مندرجہ ذیل اشعار پڑھے جو حمد و نعت اور تعوذ پر مشتمل ہیں۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ پاک دامن بیٹا عنایت فرمایا، جو جھولا جھولنے کے زمانے سے ہی تمام بچوں کا سردار ہے۔ میں اس کو ارکان والے گھر کی پناہ میں دیتا ہوں، یہاں تک کہ میں اسے جوانی تک پہنچتا ہوا دیکھ لوں۔ میں اس کے لیے پناہ مانگتا ہوں ہر بغض رکھنے والے سے اور چلبل حاسد سے۔ یہ پہلی نعت تھی جو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے کے بعد کہی گئی۔ بے شک نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہیں جن کا تمام کائنات کو انتظار تھا، اور تمام انبیاء کرام آپ کی نوید سناتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمانوں میں محمود، تورات میں موید، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ و یاسین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔